جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی فال عمر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ میں یہ ضرور آئے گا، بلکہ تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان میں طاقت کے الزام میں تکبر کرنے والا اور ناپرست مغرور، کسی کی نہ سننے والا، جب بھی اس کا نام آئے گا سیاہ حروف میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آیا بھی داروں کے کندھے استعمال کر کے اور پھر یوں اپنے ہی مرشد پر اس نے وار کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جہاد کے سلسلے میں وطن عزیز میں گمراہی پھیلانے کا یہ جرم قوم فراموش نہیں کر سکتی کہ کیسے کیسے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر دہشت گردی اور اپنے ہی ملک کے خلاف شرانگیزی کا راستہ دکھایا اور یوں بغاوت اور ظلموں کی ترغیب دی، اور اس کے لیے اس نے ہٹلر کے انداز میں حلف لیا اور جہاد کے نام پر نوجوان نسل کو اکسایا۔ یوں 9 مئی کے خوفناک، دل خراش، افسوسناک واقعات میں کسی ایک سیاسی جماعت کا رد عمل مناسب نہیں، بلکہ یقیناً کہنا پڑے گا اس سارے عمل میں ایک ہی سیاسی جماعت کا رد عمل قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طور پر عمران خان آج تک اپنا رد عمل قرار دیتا رہا، اور ذرا سوچنے والی بات ہے 9 مئی کو بغاوت والے دن فوجی تنصیبات پر حملے، سول اور قومی املاک کو آگ لگانا، اگر اس دن قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے اگر مزاحمت ہوتی، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے تو پھر کیا کیا واقعات رونما ہوتے اور امن و امان رکھنے والے ادارے اور عوام آمنے سامنے ہوتی، پھر کیا کشت و خون سامنے ہوتا اور ملک کی گلی گلی میں خانہ جنگی ہو رہی ہوتی، اور دشمنان پاکستان، آپ سب کو پتہ ہے کون کون دشمنان پاکستان میں شامل ہے، وہ پاکستان میں اپنی فوجیں اتارنے کو تیار تھے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق عسکری اداروں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور یوں پاکستان ایک خانہ جنگی سے بچ گیا۔ اور اس وقت دشمنان پاکستان سر پیٹ رہے ہیں، جو انہوں نے عمران خان کے ذریعے ایک پلاننگ رچی ہوئی تھی، اس کو ناکامی کا منہ دیکھنے کو ملا۔ میرے عزیز دوستو، اس کو بغاوت کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، جب اپنی ہی فوج کے خلاف مسلح جدوجہد، حتیٰ کہ جو وطن پر اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور یہی 25 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے اپنا آج ان کے کل کے لیے قربان کر دیا۔ کیا کوئی اپنے شہداء کی مٹی پلیت کرتا ہے؟ کیا اپنے ہی فوجی اداروں پر، تصنیبات پر حملہ کوئی کرتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ذرا غور سے اور سمجھیے یہ پلاننگ کہاں تک تھی، اور یہ عسکری قیادت کے دور اندیشی کی وجہ سے پاکستان کے ٹوٹے ٹوٹے ہونے سے بچ گیا۔
اب بھی آپ تحریک انصاف کا امریکہ میں سرگرمیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ادھر کیا کیا پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور ہو رہی ہیں اور امریکی کانگریس مینوں کو تلقین کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف امریکن اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے. میرے عزیز دوستو، اقتدار کی حوث اتنی زیادہ تھی اس شخص نے جو انا پرست تھا، تکبر میں اور اپنی ذات میں ایک کامل انسان تھا، مگر اس کی کارنامے پاکستان کے خلاف کام آئے. اس کے ساری عمر کی شوکت خانم ہاسپٹل کی جو نیکی تھی پاکستان کے اوپر، وہ بھی اس نے دریا برد کر دی. میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے حالات کو پہچانے، اس شخص کو پہچانے. کیا یہ اس قابل ہے پاکستان کی قیادت کر سکے؟ میرے عزیز دوستو، اس کا 3.5 سال پرائم منسٹر اور اب تک اس کو ہم اور آپ بھی سوچیں اور خوش دلی سے وسعت سے تجزیہ کریں. آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک ناکام حکمران، ناکام حکومت تھی، اور ہم اسی لیے اس مضمون کا نام رکھا ناکام حکومت سے ناکام بغاوت تک. میرے عزیز دوستو، وطن عزیز پر یہ جو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ دہائیوں کے بعد بھی زخم پورے نہیں ہوں گے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے. اس نے اس غرور برے شخص، تکبر اور جھوٹوں کا بادشاہ کی ہر سکیم کو فیل کیا اور پاکستان کو بچایا. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت فرمائے اور ان جیسے بوڑھے سیاستدانوں سے پاکستان کو بچائے. میرے عزیز دوستو، مضمون ہے تو لمبا تھا، ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھا. ناکام حکمرانی یا ناکام حکومت سے لے کر ناکام بغاوت تک سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر مضمون پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے لاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.